چاہیے اور کامیاب ہونے جنت میں جانے کے لیے کیا محنت نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے یہ تھوڑی کہا ہے محنت نہیں کرنی چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے بہت سے لوگ جنت کی محنت کر رہے ہیں لیکن ان کی کوششیں ضائع ہو رہی ہیں کیونکہ وہ محنت اللہ رسول کی بتائی بھی نہیں ہے, بدعتوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ محنت نہیں کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے, محنت کرو لیکن محنت کا زاویہ صحیح ہونا چاہیے. قرآن اب دیکھو, ایک آدمی روزے رکھتا ہے, مغرب سے پہلے نیت کرتا ہے روزے کی اور اگلے دن 12 بجے افطار کرتا ہے, اور ایک صبح صادق کے وقت نیت کرتا ہے اور افطار میں افطار کرتا ہے. محنت دوسرے والے کی زیادہ ہے یا پہلے والے کی؟ پہلے والے کی محنت ڈبل ہے, ثواب دھیلے گا نہیں ہے کیونکہ روزے کا ٹائم رات ہے ہی نہیں, روزے کا ٹائم صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب ہے. آپ نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا بے وقت. ایک آدمی فجر میں 2 رکعت پڑھتا ہے اور 4 سجدے کرتا ہے, دوسرا آدمی فجر کی 8 رکعتیں پڑھتا ہے اور 16 سجدے کرتا ہے. محنت کس کی زیادہ ہے؟ دوسرے کی. ثواب ٹکے گا نہیں ہے بلکہ نماز واجب الاعادہ ہے, الٹا گناہ ہوا. تو تھوڑی محنت ہو, صحیح سمت میں ہو, اس کا ثواب ملے گا. اخبل طریقے سے محنت ہو رہی ہے, اپنی طرف سے محنت پہ محنت ہوئی جا رہی ہے, اس کا دھیلے کا ثواب نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا تھا احرام میں میلا کچیلا حاجی اللہ کو پسند ہے, لیکن آپ کیچڑ میں جا کے لت پت ہو رہے ہو احرام میں کہ میلا کچیلا پسند ہے. اب پسند نہیں ہے. صحیح ہے نا, جو اللہ کی طرف سے میل کچیلا آ گیا وہ والا میلا کچیلا, وہ اللہ کی, اس کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف. مصیبتوں پہ صبر کرنا فرض ہے, لیکن آپ نے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا, رات کو لاکر کھلا چھوڑ دیا, ڈاکوؤں کو پاسورڈ بتا دیا کہ چوری ہوں گے میں صبر کروں گا, اب ثواب نہیں ہے. شد عقالہ وتوکل علی اللہ, نبی نے فرمایا اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو, نگرانی کرو, پھر چوری ہو گیا تو پھر ثواب ملے گا. اونٹ ہی رسی سے نہیں بندھا ہوا تھا, پھر چوری ہوئی تھوڑی, پھر تو آپ کی حماقت کا آپ کو گناہ ملے گا. میں چاہتا ہوں جلدی مختصر جواب دوں لیکن پھر لمبا بہت جلدی. میرے دوست کہنے میں دوسری چیز سے سامان منگوایا, پھر جلدی میں سے پڑھنا پڑتا ہے, کیا کریں اس میں اپنا کمیشن بھی رکھا, لیکن اصل رقم دوست کو نہیں بتائیں, سامان اپنے پاس رکھ کر پہنچائیں, اس سے ایڈوانس بھی لے گا اور سامان نہ ملے تو میرا نقصان کم ہو. جب سامان اس سے پہنچ گیا تو اس نے پوری رقم مجھے دے دی, میں سے کمیشن چھوٹ تو نہیں ہے. سامان اپنے پاس رکھ کر پھر اس تک پہنچایا, اس سے 500 روپے ایڈوانس بھی لیا, اگر وہ سامان نہ لے تو میرا نقصان کم ہو. نہیں بھائی, یہ طریقہ جائز نہیں ہے. دوست نے جب اپنے لیے کوئی سامان آپ سے منگوایا تو آپ اس کے وکیل ہیں, وکیل بغیر بتائے کوئی معاوضہ نہیں لے سکتا. جب بھی آپ کسی سے معاوضہ لیں گے تو ایگریمنٹ ہوگا اس کا, وہ معاوضہ بھی طے ہوگا. ایسا ہی ہے جیسے میں جا رہا ہوں بائک پہ, آپ نے مجھ سے لفٹ مانگی, مفتی صاحب مجھے بھی انڈا موڑ اتار دیں, میں گیا, میں نے کہا نکال 50 روپے. آپ کہیں گے کس بات کے؟ میں کہوں بھائی میں نے آپ کو سواری دی ہے, تو آپ کہو گے بھائی اس کے لیے پہلے سے ایگریمنٹ ہوتا ہے,